کسی نے پوچھا نبی امام علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنی زیارت جامع کبیرہ کے اندر، ہماری جو سب سے طولانی زیارت ہے نا اور جس میں سب سے زیادہ فضائل ہیں، وہ زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامعہ دو ہیں، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع صغیرہ. تو زیارت جامع کبیرہ پوچھا کہ مولا آپ نے زیارت کے اندر کہا ہے، الفاظ یوں ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے مخاطب ہو کے حضرت علی سے یا ائمہ اہل بیت کسی بھی امام کو مخاطب کر کے آپ زیارت پڑھ سکتے ہیں، اور سب کی نیت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ 12 اماموں کی پڑھ رہا ہوں، 14 معصومین کی پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ بھئی جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، توحید کا تو انکار نہیں کیا. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ کہ مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، تو آپ نے کیوں کہا کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا؟ کہا اس لیے ہم نے کہا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا، کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو. جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا منکر ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جس نے ان کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. اب سمجھ میں آ رہا ایمان کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جہاں جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو فوراً کہو لبیک. اور کئی مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہو لبیک لبیک. کا مولا کیوں؟ کہ تمہارے سے خدا مخاطب ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ تمہیں مخاطب کرے، تم سے مخاطب ہے. جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا. لوگ ہیں یا نہیں؟ وہی ایمان والے. جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہ ہیں ایمان والے. تو بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. میں پتہ نہیں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. تھوڑا سا میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ تھوڑے سے اگر سخت جملے ہو تو باہر مجھے میں پہلے سے کہہ دوں کہ معذرت کر لوں. اس لیے نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ شرمندہ اس پہ ہوں گا کہ اگر میں نہ پہنچا پایا، نہ سمجھا پایا. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. میری پوری کوشش ہوگی میں سمجھا دوں جو میں پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے. ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے. عزیزان گرامی، شرک انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا. آئیے ذرا 8ویں امام سے پوچھتے ہیں یہ توحید کیا چیز ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے 16,000 محدثین نے نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام کو روک لیا، کہا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیجئے. کون ہے پوچھنے والے؟ اکثریت اہل سنت کے علماء کی، سارے محدثین جمع 16,000، اور کہتے ہیں ایک حدیث بیان کر دیجئے. تو امام کے بڑے بڑے محدثین اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے. ارے محدثین بھی جانتے تھے ہم محدث ہیں، لیکن ہمیں کوئی مانے نہ مانے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ہم اس کے اونٹنی کی مہار لے کے چل رہے ہیں کہ اسے نہ مانو تو ایمان گیا. تو وہ اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع نے کہا، محدثین نے کہا ایک روایت، ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیجئے. امام نے کہا میری اونٹنی کو روک دو. اب ایک مرتبہ سارے قلم اٹھے، ہاتھوں میں کاغذ ہے، قلم ہے، سب کے سب محدثین لکھنا چاہ رہے ہیں. امام نے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا. مامون نے کہا تھا چھپا کے لانا. پوچھا کیوں؟ خواتین کو عماری میں لایا جاتا ہے، انہیں چھپا کے کیوں لایا؟ کہا مجھے بتایا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے انہی کا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون ہے. عجل فرجہ. توجہ ہے میرے ساتھ. تو امام نے ایک مرتبہ اپنی عماری کا پردہ ہٹایا. جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا، سارا مجمع جو ہاتھوں میں قلم لیے دیکھ رہا تھا کہ امام کی زیارت کب ہو. جیسے ہی، روایت کے الفاظ ہیں، جیسے ہی امام کا رخ رونق باہر، سارے کا سارا مجمع رونے لگا. جب سب رونے لگے، امام نے سب آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے نقل کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں، میرے دادا جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد زین العابدین سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے نقل کرتے ہیں.
وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں، وہ رسول خدا سے، کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے۔ امام نے فرمایا ہمیں اوروں کا نہ سمجھانا، ہم خدا سے وابستہ ہے۔ کہ ہم اس سلسلے سے خدا تک چلے جاتے ہیں، اور کہا کہ اوروں کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے سب سے بڑے، کہہ لیجئے امام ابو حنیفہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں احمد بن حنبل سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے، پوچھا اس نے اپنے مسند میں لکھا، کہا کہ اگر کوئی اس حدیث کے الفاظ کو نہیں صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دے تو اسے افاقہ ہو جائے گا، کسی بیمار پہ سند پڑھ دے اسے شفا مل جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بے ایمان پہ پڑھ دے تو اسے ایمان مل جائے گا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس حدیث کے سلسلہ سند میں سبھی معصوم ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب جو جملہ میرے کیونکہ موضوع سے متعلق ہے، صرف ایک جملے کو پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب امام نے جب کہہ دیا نا یہ سلسلہ سند ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ The statement لا الہ الا اللہ there is no God but Allah is my fort is my castle۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جتنی زبانوں میں کر سکتا تھا ترجمہ کر دیا، میں فارسی وغیرہ ہے پنجابی میں بھی کر سکتا ہوں نا، کہ 2 ہی 3 کافی ہیں یہاں۔ تو جانے گرامی اب امام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام بولتے جا رہے تھے، مجمع لکھتا جا رہا تھا، امام نے جملہ یہ کہا، فوراً ہماری کا پردہ گرا دیا، محدثین جو کھڑے تھے سامنے، امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو۔ اب سارا مجمع سوچنے پہ مجبور ہے، بس لا الہ الا اللہ کے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ امام نے کہا رکو میں حدیث مکمل کر دو۔ یہ امام نے کیوں کہا کہ اونٹنی کو چلا دو پھر بتاؤں گا، تاکہ سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے لمحہ فکریہ، انویٹیشن ٹو تھنکنگ۔ امام نے کہا سوچو تو صحیح پھر بتاؤں گا۔ جب سب نے سوچا امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ امام نے فرمایا یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں گیا، میرے عذاب سے بچ گیا، کہا اللہ نے یہی کہا ہے، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک میں علی بن موسیٰ رضا ہوں۔ ارے ولی عہدی نہ دینا، ہم تو توحید کی شرائط میں ہیں۔ کہ ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے؟ کہ ہم تو توحید کی شرائط میں، اس کی توحیدی قبول نہیں جو انہیں نہ مانتا ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی، برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان